خشک ہوا میں اس کی سانسیں تیز چل رہی ہیں۔ وہ انتہائی خطرناک اور حساب شدہ انداز میں اپنے ہدف کے گرد گھومتا ہے۔ جب بھی شیر گینڈے کے پہلو تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، گینڈا فوراً اس کی حرکت کا جواب دیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے گرد ایسے گردش کر رہے ہیں جیسے دو سائے ہر قدم اور ہر حرکت کا عکس بنے ہوئے۔ شیر ایک موقع تلاش کر رہا ہے، صرف ایک ایسا لمحہ جس میں وہ دوبارہ اس سرمئی قلعے کی پشت پر سوار ہو سکے، مگر گینڈا گوشت اور ہڈیوں سے بنا ایک زندہ پتھر ہے۔ گینڈا پوری کوشش کرتا ہے کہ شکاری ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہے۔ وہ بے ترتیب اور غیر متوقع انداز میں حرکت کرتا ہے تاکہ اپنے دشمن کو الجھا سکے۔ وہ اپنی بھاری جسامت کو گھماتا ہے اور شیر کو اپنی پشت پر گرفت جمانے کا کوئی موقع نہیں دیتا۔ اچانک اس کا سینگ بجلی کی طرح آگے بڑھتا ہے۔ حملہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ شیر 2 مرتبہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس مقابلے کا آغاز اس نے ایک بادشاہ کی سی خود اعتمادی کے ساتھ کیا تھا، مگر اب اسے ایک قدیم اور ناقابل تسخیر طاقت کے سامنے عاجزی سیکھنی پڑ رہی ہے۔ گینڈا شیر کی رفتار اور پھرتی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ ہر ناکام حملہ شیر کی توانائی کو مزید ختم کرتا جا رہا ہے۔ صرف ایک جھٹکے میں گینڈا اپنے سینگ کو نیزے کی طرح استعمال کر سکتا ہے، اپنے دشمن کو زخمی کر سکتا ہے، ہوا میں اچھال سکتا ہے اور سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ شیر نے اپنے سامنے کھڑے اس دیو ہیکل حریف کو بہت کم سمجھا تھا۔ ایک بار پھر دونوں آمنے سامنے ہیں۔ شکاری اور دیو ایک خاموش گھورنے کے مقابلے میں بندھے ہوئے، جہاں ایک لمحے کی ہچکچاہٹ سب کچھ بدل سکتی ہے۔ گینڈے کا ایک اور زبردست حملہ شیر کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ اب شیر ایک نئی اور خطرناک حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ زمین کے قریب جھک جاتا ہے، اپنے کندھے سخت کرتا ہے اور نظریں اوپر جما دیتا ہے۔ اس کا ارادہ نیچے سے حملہ کر کے گینڈے کے گلے تک پہنچنے کا ہے، اس نرم حصے تک جہاں سرمئی زرہ اتنی مضبوط نہیں۔ لیکن گینڈا فوری جواب دیتا ہے۔ وہ زور سے ایک بار زمین پر پاؤں مارتا ہے، پھر دوسری بار۔ زمین لرز اٹھتی ہے اور گرد و غبار کا ایک بڑا بادل فضا میں پھیل جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک آخری زوردار قدم۔ پیغام بالکل واضح ہے، نیچے ہی رہو۔ گینڈا مڑتا ہے اور دھندلے ہوتے گرد و غبار میں غائب ہے۔